अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त फ़ारूक रमज़ान और विफ़ाक़ुल मदारिस से मुताल्लिक़ आपको मैं पहले भी वीडियोस बनाकर मुकम्मल गाइड कर चुका हूं। कुछ दोस्तों ने अभी सवाल किया है कि अगर हमारी कुछ असनाद गुम हो चुकी हैं तो उनको हम कैसे निकलवाएंगे, दोबारा कैसे हासिल करेंगे। ये भी वाकई एक बहुत गंभीर मसला है। बाज़ दफ़ा हमारी असनाद गुम हो जाती हैं या कहीं पर हम देते हैं, हमें वापस नहीं मिलती हैं, तो इस सूरत में हमें दोबारा हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस सिलसिले में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली गाइड करूंगा और मैं तकरीबन वही चीज़ बनाता हूं जो मेरे तजर्बे में, एक्सपीरियंस में गुजर चुकी होती है और उसी के मुताबिक पहले काम मैं कर चुका होता हूं, फिर मैं आपको वीडियो बना के देता हूं। इंशाल्लाह आप मुकम्मल एतमाद और यकीन के साथ इसी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए अपनी गुमशुदा सर्टिफिकेट और शहादा हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल को दूसरे लोगों की तरफ भी पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें ताकि दूसरे हमारे तलबा साथियों का भी फ़ायदा हो। तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले ये फार्म आपको लेना पड़ेगा। इस फार्म को मैं इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और दूसरा आप विफाकुल मदारिस की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की दुश्वारी हो रही है इस फार्म के हासिल करने में तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर मुझे भेजें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे कमेंट में लिख कर भेजें, मैं आपको ईमेल में सेंड कर दूंगा। बहरहाल आपको फॉर्म फिल करना मैं बताता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप एक काम जल्दी से कर लीजिएगा। वो ये है कि आपने अपने सूबाई अखबार में अपनी गुमशुदगी असनाद का ऐलान देना है। अब हम देखते हैं कि हमने फार्म को कैसे फिल करना है। देखें, इस फार्म के फार्म नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज आप तस्वीर लगा दें और इधर आप तालिब इल्म का रकम तस्जील, ये आपकी शहादा जो है, जो आपकी सर्टिफिकेट है, तमाम पर एक जैसा होगा, वो आप लिख दें रकम तस्जील। ठीक है। हाँ, अगर हिफ्ज़ का है तो हिफ्ज़ का दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको कहते हैं। तो आप किताबों के तालिब इल्म हैं तो आप यहाँ पर किताबों वाला लिखें, ठीक है ना, और ऊपर हिफ्ज़ वाला भी लिख दें। अगर आपकी हिफ्ज़ की सनद भी गुम हो चुकी है, अगर एक सनद गुम हो चुकी है हिफ्ज़ की या सिर्फ किताबों की, तो फिर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। किताबों के तमाम असनाद, तमाम सनदों पर एक ही तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर देखें, नंबर शुमार, दर्जा, नाम, मदरसा, पता, रोल नंबर और साल, यानी आपने वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है कि विफाकुल मदारिस पाकिस्तान के तहत जिन इम्तिहानात में आप शिरकत कर चुके हैं, ठीक है, तो आप तमाम यहाँ पर लिख दें। यानी अगर आपने हिफ्ज़ का इम्तिहान दिया है तो नंबर 1 में हिफ्ज़ लिख दें, फिर मदरसा का नाम लिख दें, ठीक है, जामिया उस्मानिया हो बिलफर्ज जो भी, रोल नंबर लिख दें और फिर साल लिख दें। नंबर 2 में आप सानविया आम्मा, नंबर 3 में सानविया खासा, नंबर 4 में आप आलिया और नंबर 5 में आप लिख देंगे आलमिया। और अगर तजवीद की भी आपकी गुम हुई है तो वो भी लिख दें, रोल नंबर लिख दें और साल लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर गुमशुदा असनाद जो आपकी गुम हो चुकी हैं उनके बारे में यहाँ पर टिक लगाने हैं। यानी आपकी अगर हिफ्ज़ की सनद गुम हो चुकी है तो आप यहाँ पर टिक लगा दें, या मुतवस्सिता की तो यहाँ पर गुड का निशान लगा दें। बहरहाल जो आपकी गुम नहीं हुई वो आप मत लगाएं और जो गुम हो चुकी हैं उनका आप यहाँ पर टिक लगाएं। अगर आपकी कुछ ज़्यादा असनाद गुम हो चुकी हैं तो आप मज़ीद भी यहाँ उनको लिख सकते हैं। यानी नंबर 6 के बाद यहाँ पर नंबर 7 डाल लें, नंबर 8 डालें, नंबर 9 डाल लें और थोड़ा थोड़ा सा आगे लिख दें। ये थोड़ी सी जगह मौजूद है। हाँ, अल्लाह ना करे कि किसी की इतनी असनाद गुम हो चुकी हों कि यहाँ पर जगह ही बाकी ना रहे। बहरहाल हो तो सकता है, तो उनके लिए ये तरीका है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपना नाम लिखना है, वालिद का नाम, ज़िला लिखना है, तारीख़ पैदाइश आपने हिंसों में लिखनी है, फिर लफ्ज़ों में लिखनी है। हिंसों में मतलब यूँ लिखेंगे 4/1/1984 और लफ्ज़ों में ये लिखेंगे 4 जनवरी 19, यानी
حمزہ نون یا سین 19 اور سین واو 100 اور 84 یعنی لفظوں میں لکھیں گے. اس کے بعد آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے. اس کے بعد پھر موبائل نمبر لکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں حلفیہ بیان دیں گے. یہاں پر اپنے دستخط کریں گے, انگوٹھا لگائیں گے اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگائیں گے, تاریخ لکھ دیں گے. اس کے بعد یہاں پر تصدیق مدرسہ ہے, تو کون سے مدرسے کی آپ نے تصدیق کرانی ہے, تو یاد رکھیں جو آپ کے اسناد گم ہو چکی ہیں ان میں جو سب سے آخری مدرسہ ہے تو اس کی آپ نے تصدیق کروانی ہے. مثال کے طور پر آپ کی عالیہ کی سند گم ہو چکی ہے اور ثانویہ عامہ کی, تو آپ عالیہ جس مدرسے کے ذریعے سے آپ نے پاس کیا ہے, جس مدرسے کے ذریعے سے آپ نے اس کا امتحان دیا ہے, وہاں سے آپ یہاں پر تصدیق کروائیں گے. اور اگر آپ کی صرف ثانویہ عامہ کی گم ہو چکی ہے تو پھر ثانویہ عامہ والے سے ہی یہاں پر تصدیق کروائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر دورادی شریف اور مدرسے سے تصدیق کروائیں, ایسا نہیں ہے. وہ جب آپ معادلہ ایکویولنس بنانے جا رہے تھے تو اس میں شہادت العالمیہ دورادی شریف والے مدرسے سے تصدیق کرانی تھی. گمشدہ میں یہ ترتیب نہیں ہے. تو بہرحال آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کے اگر 3 اسناد گم ہو چکی ہیں بالفرض, حفظ کی بھی گم ہو چکی ہے, ثانویہ عامہ کی بھی, ثانویہ خاصہ یعنی درجہ رابعہ کی, تو آپ درجہ رابعہ والے سے یہاں پر تصدیق کروائیں گے. محتمم صاحب یہاں پر دستخط کریں گے, اپنی مہر لگائیں گے مدرسہ کی اور تاریخ لکھ دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فیس بھی جمع کرانی ہے. بہرحال آگے جو خانے ہیں ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, یہ وفاق کے دفتر کے متعلق ہیں. اگلے صفحے پر آ جائیں اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ گمشدگی اسناد کے بارے میں نمبر 1 میں جو لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو سند گم ہو چکی ہے تو جس مدرسے سے آپ نے اس سند کا امتحان دیا تھا اس مدرسے کے پاس آپ جائیں گے یا اپنا کوئی خط بھیجیں گے, بہرحال جو بھی آپ طریقہ کریں وہ آپ کو اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ کر دیں گے. اوریجنل والا جو ہے جس پر آپ کو مدرسے والے لکھ کر دیں گے وہ آپ نے وفاق کے دفتر میں جمع کرانا ہوگا. بہرحال آپ نے وہ حاصل کر لیے اور جتنے بھی آپ کے اسناد گم ہو چکی ہیں اتنے ہی مدارس سے آپ ان کے لیٹر پیڈ پر یہ لکھوائیں گے. اور آپ ان کو پہلے درخواست لکھیں گے کہ میں یہاں پڑھتا تھا, میرے اسناد گم ہو چکی ہیں, برائے مہربانی آپ اس بات کی تصدیق فرما دیں کہ میں نے یہ سند آپ کے مدرسے سے حاصل کی تھی. درخواست لکھیں گے اور اپنا اس میں رول نمبر وغیرہ جو بھی ہوگا آپ لکھیں گے, تو مدرسے والے پھر اس کو اپنے ریکارڈ میں دیکھ کر تو آپ کی اس پر تصدیق کر دیں گے اور وہی چیز آپ کی اپنے لیٹر پیڈ پر وہ لکھ کر پھر تصدیق کر دیں گے, اپنی مہر وغیرہ لگا دیں گے. نمبر 2 میں قومی اخبار دیکھیں, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, یہ آپ نے اعلان دینا تھا اور اس اعلان کی جو کاپیاں ہیں وہ اپنے پاس آپ نے رکھنی ہے. اوریجنل والا جو اخبار ہے وہ بھی وفاق کے دفتر میں بھیجنا ہے آپ نے. اور اس میں ایک اور آپشن بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اخبار میں نہیں دیتے تو آپ کے جہاں پر گم ہوئی ہے اسناد تو اس کے قریب جو تھانہ لگتا ہے وہاں چلے جائیں اور FIR کٹوا لیں. لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ تھانے میں جاتے ہیں وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ زیادہ ہی مہنگا پڑ جاتا ہے. بہرحال اگر آپ کروا سکتے ہیں, کوئی جاننے والے ہیں تھانے میں, تو آپ نے اس تھانے کی FIR آپ نے کروانی ہے کہ جس کے قریب آپ کی اسناد گم ہوئی ہیں. پھر آپ نے وہ FIR وفاق کے دفتر میں بھیج دینی ہے. لیکن میرے خیال میں اخبار میں دینے والا سلسلہ زیادہ آسان ہے. اور نمبر 3 سابقہ اسناد کی نقول منسلک کریں, یعنی آپ کی جو اسناد گم ہو چکی ہیں تو ان کی فوٹو کاپیاں آپ نے ساتھ میں لگانی ہے. بالفرض آپ کی اگر سند کی کوئی فوٹو کاپی بھی نہیں ہے تب بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ وفاق المدارس والوں سے آپ جب پھر آپ خود جائیں, اگر آپ کے پاس فوٹو کاپی بھی نہیں ہے تو آپ خود جائیں دفتر میں اور ان سے آپ یہ عرض کریں کہ میرے پاس کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہے, تو آپ برائے مہربانی اپنے ریکارڈ میں دیکھ لیں. تو وفاق کے دفتر میں بھی ریکارڈ پڑا ہوتا ہے, تو وہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو حل کر دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے جو فیس جمع کرائی ہے تو اس فیس کی جو سلپ ہے جو بینک نے آپ کو رسید دی ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے. وہ فیس کتنی آپ نے جمع کرانی ہے وہ لکھی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں. درجہ حفظ کی 400 ہے, متوسطہ کی 400, عامہ کی 400, خاصہ کی 650 ہے. بہرحال جتنی بھی آپ کی اسناد گم ہوئی آپ ان کو جمع کر لیں. تو ان کا ٹوٹل کر کے آپ خود جب بینک میں جائیں گے ان کی جو رسید ہوگی آپ اس پر خود لکھیں گے کہ میرے ٹوٹل بن رہی ہیں 1050
ٹھیک ہے, یا مزید اس میں 400 آپ ایڈ کرتے ہیں تو 1450. ٹھیک ہے, جتنے بھی بن رہے ہیں آپ وہ بینک کی رسید پر لکھیں گے. اگر آپ کو بینک کی رسید پر کرنا نہیں آتا تو آپ وہاں پر چلے جائیں گے, بینک میں جو حضرات ہوں گے ان سے کہیں گے کہ میں نے اتنے پیسے بینک میں بھیجنے ہیں اور وفاق المدارس کے ایڈریس پر بھیجنے ہیں, اور ان کا جو آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو اکاؤنٹ ہے, ان کا اکاؤنٹ کون سا ہے وہ یہ نیچے لکھی ہوئی ہے, یہ اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں. ان کے آپ موبائل سے تصویر بنا لیں. یہ جو سب سے نیچے MCB بینک ہے, میزان بینک ہے, الائڈ بینک ہے, یونائٹڈ بینک, نیشنل بینک, تو آگے ان کے اکاؤنٹ لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے اپنے بینک جس کے ذریعے سے آپ بھیج رہے ہیں تو ان کو دکھانے ہیں, اس کے مطابق وہ بھیجیں گے. اگر آپ خود رسید کو پر کر سکتے ہیں تو یہ برانچ کوڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فل کر لیں گے. بہرحال آپ نے اگر MCB بینک کے ذریعے سے بھیجنے تو MCB بینک میں جائیں گے, میزان بینک کے ذریعے سے بھیجنے ہیں تو میزان بینک میں جائیں گے. آپ کا اکاؤنٹ نہیں بھی ہے بینک میں پھر بھی آپ چلے جائیں, اور رسید جو آپ کو دیں گے اوریجنل والی آپ نے وفاق کے دفتر میں بھیجنی ہے, اس کی 2 کاپیاں کرا کے اپنے پاس رکھ لیں. امید ہے آپ فارم کو فل کرنا سمجھ گئے ہوں گے. مزید آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ہمیں یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں, ہمارے چینل کو بھی اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن پر کلک کر دیں. اور تمام دوستوں کو السلام علیکم.